بس میں مختصر عرض کر رہا ہوں. ایک مثال میں نے سنا ہی کل وہاں رات میں مجمع کو، وہ مثال بہت خوش ہوئے لوگ، بڑی پسند آئی، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. سنیں گے انشاءاللہ؟ یاد رکھیں گے نا؟ پتہ نہیں آپ کو پسند آئے نہ پسند آئے، نہیں پسند آئے تو واپس دے دیں. ہمدرد کمپنی، مثال بول رہا ہوں، فرضی مثال مان لو اس کو. ہمدرد کمپنی، اس کی فلاں فلاں بیماری کی دوا بنتی ہے، دوا کا نام معلوم ہے، سمجھے نا؟ اب اس دوا کا ایک فارمولا ہوتا ہے، اور وہ فارمولے کے مطابق اس میں جو چیزیں ڈلی جائیں گی سب کے سب بالکل اصلی اور فرسٹ کلاس، ایک دم اصلی، نقلی نہیں، کوالٹی مینٹین کرتے ہوئے وہ چیزیں اس میں ڈالی جا رہی ہیں. تو کمپنی ہے ہمدرد، دوا کا نام ہے فلاں، اور اس کا ایک فارمولا، اور اس میں جو چیزیں ڈلی گئیں وہ پوری فرسٹ کوالٹی والی اصلی چیزیں ڈلی گئی. وہ چل رہی تھی، مقبول ہو گئی لوگوں میں، کلک ہو گئی. اب جو آدمی وہ دوا کھا رہا ہے نفع ہو رہا ہے، جو جس بیماری کے لیے وہ دوا بنی وہ دوا استعمال کر رہا ہے، وہ بیماری دور ہو رہی ہے. تو لوگوں میں نام ہو گیا اور برانڈ جو ہے مشہور ہو گیا ہمدرد کا. بھائی ہمدرد کی دوا لاؤ، ہمدرد کا فلاں معجون فلاسفہ لاؤ، ہمدرد کا فلاں معجون آرت خرما لاؤ، مثال بول رہا ہوں. دوا آدمی منگاتا ہے کیونکہ اس کو تجربہ ہو گیا کہ بھائی یہ برانڈیڈ کمپنی ہے، اس کمپنی کی فلاں دوا کھاؤ تو بہت نفع فائدہ ہو رہا ہے، بڑا اثر ہو رہا ہے، بیماری دور ہو رہی ہے. ہوا ایک حادثہ کہ ہمدرد کمپنی کو کسی نے خرید لیا، بک گئی. اب جس نے ہمدرد کمپنی کو خرید لیا اس نے کیا کیا؟ کمپنی کا نام باقی رکھا، دوا کا نام بھی باقی رکھا، فارمولا بدل دیا، کوالٹی چینج کر دی، فارمولا بھی بدل دیا اور کوالٹی بھی چینج، کوالٹی میں بھی تبدیل کر دی. تو فرسٹ کوالٹی کا مال ڈالتا تھا تو اس نے اب اس میں سیکنڈ تھرڈ کوالٹی کا مال ڈالنا شروع کیا. اب وہی دوا بازار میں آ رہی ہے اور لوگ کھا رہے ہیں تو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، صحت نہیں ہو رہی ہے، بیماری نہیں جا رہی ہے. کمپنی کے اندر کے جو ملازمین تھے انہوں نے یہ حرکت دیکھی، یہ نئے خریدار کی، کہ یہ بہت بگاڑ رہا ہے، تو ہم تو بدنام ہو جائیں گے. انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ بھائی ہم کمپنی میں نہیں رہیں گے. استعفیٰ دے کے باہر آ گئے. باہر آ کے انہوں نے نئی کمپنی فارم کی اور نئے نام کمپنی کا دے کر کے نئی کمپنی کے ساتھ وہی دوا بنائی اور وہی فارمولا پرانا والا اختیار کیا، اور فرسٹ کوالٹی والا مال جیسے وہاں ڈالتے تھے وہ فرسٹ کوالٹی والا مال ڈالنا شروع کیا. وہ دوا بن کے بازار میں آئی، لوگوں نے کھانا شروع کیا تو بڑا فائدہ ہونے لگا لوگوں کو. اب لوگوں کے سامنے اب دو مال ہیں، دو دوائیں ہیں، ایک ہمدرد کمپنی کی برانڈڈ کمپنی کی دوا اور ایک نئی کمپنی کی دوا. تو اب آپ بتاؤ کہ آپ اس وقت میں کون سی دوا لو گے؟ نئی کمپنی. سوچ سمجھ کے بولنا، نہیں ذرا سوچ سمجھ. برانڈیڈ کمپنی کی دوا لوگے نا، ہمدرد کی برانڈیڈ کمپنی والی دوا. پھر کون سی لوگے؟ نئی کمپنی. کیوں؟ وہ تو نئی کمپنی ہے. اب دو دماغ ہوتے ہیں، آپ سوچو میری بات. ایک نوجوان طبقے کا دماغ ہوتا ہے، نوجوان بچے کچے دماغ والے، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم کو تو برانڈ چاہیے. وہ تو باٹا برانڈ کی کمپنی کا مال ہے نا، جوتا وہی لانا، دوسرا مت لانا. وہ تو ہمدرد کمپنی کی جو دوا ہے نا وہی لانا، ہم کو دوسرا نہیں لانا. کپڑے کی بھی برانڈ دیکھتا ہے، جوتے کی بھی برانڈ دیکھتا ہے، دوائی کی بھی برانڈ دیکھتا ہے، تو برانڈ کے پیچھے بھاگتا ہے. بڑے لوگ ہوتے ہیں ذرا عقل مند لوگ، وہ کہتے ہیں کہ یار برانڈ کے پیچھے مت بھاگو، کوالٹی کو دیکھو، کوالٹی کو دیکھو. نئی کمپنی اگر اچھی کوالٹی کا مال تم کو دے رہی ہے، اس برانڈیڈ کمپنی سے بھی اچھا مال تم کو یہاں مل رہا ہے، تو تم کیوں برانڈ کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ تو کہتے نہیں یار وہ نئی کمپنی ہم کو معلوم نہیں وہ کیا کون بنایا ہے، وہ نئی کمپنی ہے، یہ برانڈیڈ کمپنی پرانی کمپنی ہے. تو نوجوان طبقے کا دماغ ہوتا ہے برانڈ کے پیچھے بھاگنا، اور سمجھدار طبقے کا اور ذرا عقل مند لوگ اور بوڑھے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کوالٹی کی طرف بھاگنا. تبلیغ کا یہ اختلاف بالکل اسی طرح کا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو اب آپ برانڈ کے پیچھے بھاگو گے، کوالٹی کے پیچھے بھاگو گے؟ بس جب یہ میں نے مثال دی تو سارا مجمع کہنے لگا کہ بس اس مثال سے ہم کو بات پوری سمجھ میں آ گئی کہ ہمارا سارا دعوت تبلیغ کی جو محنت اس وقت میں چل رہی ہے نا بالکل صحیح 100% اس پر. شکیل بھائی بتاؤ
بالکل 100% فٹ ہو رہی اس پہ. تو بس جب ایک معروف اور مشہور ہو گئی کمپنی، اس لیے مشہور ہوئی تھی کہ انہوں نے چند چیزوں کو مینٹین کیا تھا. کوالٹی مینٹین کی تھی اور فارمولہ صحیح اپنایا تھا. جب کمپنی کو دوسروں نے خرید کر کے یہ خیانت کر دی، فارمولہ بھی چینج کیا، کوالٹی کو بھی تبدیل کر دیا، لو کوالٹی ڈالنا شروع کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ زمانے زراعت سے وہاں کام کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ بھائی یہ جو چیز ڈالی جا رہی سب نقلی ہے، یہ تو لوگوں کو بگاڑ دے گی اور فائدہ کیا پہنچائے گی. ہو سکتا ہے کہ یہ لوگوں کو نقصان پہنچائے صحت کو. وہ دیکھ رہے ہیں اندر، تو وہ امانت داری ان کی یہ ہے کہ وہ باہر آ گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس میں یہ کوالٹی کو مینٹین نہیں کر رہے ہیں، اصلی چیزیں ڈالنے کے بجائے نقلی چیزیں ڈال رہے ہیں، اور اسی پیسے پر بلکہ قیمت بھی بڑھا دیا، قیمت بھی بڑھا دیا، دوائی کی قیمت بھی بڑھا دوائی کی قیمت بھی بڑھا دی، مال ڈال رہے نقلی. تو ان کو خدشہ ہوا کہ بھائی ہم بدنام ہو جائیں گے، کل کے دن پکڑے جائیں گے، یہاں ریڈ ہوگا تو سب پھنس جائیں گے. تو انہوں نے سلامتی اس میں سمجھے کہ ہم نکل کے باہر آ جائیں، استعفیٰ دے کے باہر آ گئے. ان کو معلوم ہے کہ یہ مال جائے گا، یہ دوا جائے گی، لوگوں کو صحت نہیں ملے گی، بیمار ہو جائیں گے لوگ، تو اس لیے باہر آ گئے. تو یہ مثال تو 100% فٹ ہوتی ہے ہماری تبلیغ دعوت کی. ہمارے ان بزرگوں نے نظام الدین اسی لیے چھوڑا کہ وہاں جو کوالٹی پہلے مینٹین ہوتی تھی وہ کوالٹی ختم ہو گئی. جس مقصد کے لیے تبلیغ دعوت کی محنت شروع کی جا رہی تھی، وہ مقصد کو ہٹا کے ذاتی اغراض کو سامنے لایا گیا، اور ذاتی اغراض کے لیے یہ سب حرکت کی گئی، الٹ پھیر ہیرا پھیری کی گئی اندر. اور جو اصول تھے کام کے وہ اصول بدلے، جو نہج تھا کام کا وہ نہج بدلا. یعنی دوا کا فارمولہ بدل دیا، سمجھے نا آپ. دوا کا نام وہی باقی. اب سب کہتے ہیں کہ صاحب وہ بھی تو تبلیغ ہے یہ بھی تو تبلیغ ہے، کیا فرق ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی دوا کا نام وہی ہے، مگر کیا ہوا؟ فارمولہ چینج ہو گیا ہے اور کوالٹی بدل گئی. یعنی نہج کام کا بدل گیا اور مقصد کام کا بدل گیا، اور وہ صفات اب نہیں رہی. اس لیے آپ وہ تبلیغ کرو گے تو وہ پرانی دوا برانڈڈ کمپنی کی، فارمولہ چینج ہو گیا، کوالٹی چینج ہو گئی، جو دوا مل رہی وہ کھانے کی طرح ہے، اس کا کوئی نفع تم کو سامنے نہیں آنے والا. اگر تم نئی کمپنی کو دیکھو گے، نئی دوا لو گے، یعنی نئے جو ہمارے شورا والے حضرات جو کام کر رہے ہیں، نئے کام کر رہے ہیں، لیکن پرانے نہج پر کام کر رہے ہیں اور پرانی صفات اور خوبیوں کو سامنے رکھ کر کے کام کر رہے ہیں، اور مقصد صرف اللہ کی رضا ہے اور آخرت طلبی ہے، اور ان صفات کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، کوالٹی کو انہوں نے مینٹین کی ہے. انشاءاللہ اس نہج پہ کام کرو گے تو اس تبلیغ سے انشاءاللہ زندگیوں کا بننے کا جو نفع پہلے سے پہنچ رہا تھا وہ نفع اللہ پاک پہنچائیں گے. چنانچہ آج الحمدللہ یہی دیکھنے کو مل رہا ہے. آپ وہاں جو دیکھ رہے ہو ان کے کام کرنے والوں کا طریقہ اور وہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں، اور ان کے کام کرنے والوں کا دل دماغ کس چیز میں لگ رہا ہے، صلاحیت کس چیز میں لگ رہی ہے، آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. مہاراشٹر والے ہندوستان میں سب سے زیادہ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. مار دھاڑ، اس کو لوٹو، اس کو مارو، اس کو نکالو، اس کو چھینو، اس کا چھینو، اس کی کرسی جو ہے گراؤ، اس کو کرسی پہ چڑھاؤ. یہی سارا تبلیغ کا پلیٹ فارم اسی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. وہی ہے، دوا بدل گئی نا، کوالٹی بھی بدل گئی، فارمولہ بدل گیا. اب وہ دوا کھا رہے ہیں مگر فائدے کی بجائے نقصان ہو رہا ہے. تبلیغ کر کے زندگی بننے کی بجائے زندگی بگڑ رہی ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب یہ الٹ پھیر اندر کیا ہوا، فارمولہ کیا بدلا گیا، کوالٹی کو کیا چینج کیا گیا، وہ تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. مختصر بول دیتا ہوں چند لفظوں میں. 4 چیزیں. قرآن کی تفسیر غلط شروع ہو گئی، حدیث کی تشریح غلط ہو گئی، اور مسائل، فقہی مسائل کو انہوں نے اپنے منمانی طریقے پہ بیان کرنا شروع کر دیا. عقائد میں جمہور یعنی اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں ان عقائد کے خلاف نئے نظریات اور نئے فکریں اپنی قائم کر لی. یہ 4 تو بڑی زبردست غلطیاں ہوئی، بہت زبردست غلطیاں. اس کے علاوہ بھی ہوئی ہیں. تبلیغ کا فارمولہ بھی چینج کر لیا. 2.5 گھنٹے کی جو محنت باہر مسجد کے باہر ہوتی تھی، ساری محنت کو کہہ دیا یہ سب خلاف سنت ہے، اور سب کو سمٹا کے دعوت تعلیم استقبال کے عمل کو لا کے کہہ دیا مسجد میں کرنے کو کہ یہ سب سنت کے مطابق ہے. تو اگر یہی عمل کر کے اگر امت ہدایت پر آ سکتی ہے تو اب تک کے ہمارے پیش رو 100 سال کے بزرگوں کو کیوں نہیں سمجھ آئی بات؟
ان کو معلوم ہے کہ مسجد سے کس کا تعلق ہے، کتنے لوگ مسجد آئیں گے، کتنے لوگ مسجد میں ملیں گے، ان کو معلوم ہے. اور دعوت کا میدان تو مسجد کے باہر ہے، ان کو پتہ ہے. اور عین نبیوں کی سنت اور ہمارے نبی کی سنت مسجد کے باہر دعوت دینا ہے، ان کو پتہ تھا. اس لیے انہوں نے 2.5 گھنٹے کی محنت کا طریقہ مسجد کے باہر محنت کرنے کو بنایا. سمجھا؟ اس سے امت بن رہی تھی، اب اس کو ختم کر کے مسجد میں سمیٹ رہے ہیں، اور اس سے کتنے لوگ بنیں گے، کتنے لوگ ہاتھ آئیں گے، اللہ جانے. بہرحال تبلیغ کی پوری محنت کو، پورے طریقے کو بدلنا ان کا ایک جو ہے مین مقصد بن گیا. اور ان کی ایک دل کی گویا خواہش جو گویا بچپن سے دل میں پنپ رہی ہے کہ یہ خود تبلیغ کے کام کو ایک نئی بنیاد ڈالیں، نئی جان ڈالیں گے، اور پرانا نہج تبدیل کر کے نیا نہج لائیں گے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو بچپن سے کوئی اندر سے خواہش پنپ رہی تھی، آج اس کے پورا کرنے کا موقع مل گیا جی. ہمارے چکے بھائی کو زیادہ معلوم ہے. ہاں 30 سال سے کام سنت سے ہٹا ہوا تھا، بتاؤ. یہ کہہ رہے جو لوگ سنت شریعت کو جانتے ہیں وہ لوگ تبلیغ کر رہے تھے، اب ان کا تبلیغ کا طریقہ سب سنت سے ہٹا ہوا تھا. اور اب جس آدمی کو سنت بھی نہیں معلوم، شریعت بھی نہیں معلوم، علم بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب جو میں کر رہا ہوں وہ سنت کے مطابق. تو بہرحال ایسی سب جرت مندیاں ہو رہی ہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں اس پر مزید تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا، مختصر سی اتنی بات آپ حضرات کے لیے کافی ہوگی انشاءاللہ. اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ جم کے ایک صحیح نہج کا کام آپ کو ملا ہے. کمپنی چاہے نئی ہو مگر پرانی نہج پر، پرانے اصولوں پر، پرانی ترتیبوں پر کام آپ کو دیا جا رہا ہے، اور پرانے اصولوں ہی کے ساتھ، انہی اصولوں کے ساتھ کام کرنے کو کہا جا رہا ہے. آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رہیے، پورے شرح صدر کے ساتھ چلیے. دل میں شک و شبہ نہ ہوگا، پتہ نہیں یہ حق ہے کہ وہ حق ہے، یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے، ہاں پتہ نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ نہیں، شک و شبہ نہیں، پورے یقین کے ساتھ چلو انشاءاللہ. تفصیل کا موقع نہیں، میں پورے اعتماد اور پورے وثوق سے بات عرض کر رہا ہوں. سارے حالات سے ہم واقف ہیں الحمدللہ. جتنا نظام الدین میں ان کے مولانا سعد کے قریب ہم رہے، شاید دوسرے لوگ اتنا قریب نہیں رہے ہوں گے. دوسرے لوگ ہمارے کرناٹک کی بات بول رہا ہوں میں، دوسرے صوبے کی نہیں بول رہا ہوں، مہاراشٹر کی نہیں بول رہا ہوں، ہمارے کرناٹک کے لوگوں میں کہ ہم ان سے سب سے زیادہ قریب رہے. مشورے میں سامنے بیٹھتے تھے، مشورہ لکھتے تھے. احوال سے زیادہ واقف وہ لوگ ہوں گے نا جو زیادہ قریب تھے، اندر کے حالات سے، ان کی ساری چیزوں سے واقف وہ رہیں گے جو وہاں وقت گزار چکے ہیں. جو باہر رہے ہیں ان کو اندر کے حالت کا کیا پتہ، کیوں بدلا، کیوں ہوا، ایسے کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا. باہر رہنے والوں کو کیا پتہ ہے. تو باہر رہنے والوں کو تو سچی چیزیں ملیں گی، اندر رہنے والے کو حقیقت معلوم ہوتی ہے. تو میں بھی ایک ادنا ان میں سے ہوں جو اندر رہ کے اندر کے حالات سے واقفیت رکھنے والے. ہمارے شکیل بھائی بھی ان میں ہیں، اور بھی لوگ ہیں، ہاں بہت سے لوگ ہیں. تو ان چند اندر اور قریب رہ کے حالات کو دیکھنے والے لوگوں میں ہم بھی ہیں. تو اس لیے میں پورے وثوق سے، پورے اعتماد سے، پورے یقین سے یہ بات عرض کر رہا ہوں. اللہ نے ہمارے ان شورا کے بزرگوں کی برکت سے ایک صحیح نہج کا کام صحیح اصولوں کے ساتھ کرنے کے لیے ہمیں ایک اللہ نے راستہ دیا ہے. ہم اسے مضبوطی سے تھامے رہیں. ہو سکتا ہے کہ اب تھوڑا سے حالات میں ہم ہوں، لیکن یہ حالات ہمیشہ نہیں رہیں گے، حالات بدلتے جاتے ہیں. چند دن وہ اپنے خواہشات پوری کر لیں گے، کر لینے دو. اپنا غصہ اتاریں گے، اتار لینے دو. ہاں کب تک اتاریں گے، کتنی ان کی سطح ہے، کتنے دنوں تک ان کی طاقت ہو، کتنے دنوں تک ان کا زور چلے گا. اسباب کے بلبوتے پہ، بیساکھی کے بلبوتے پہ کھڑا ہونے والا زیادہ دیر نہیں کھڑا ہوتا، بیساکھیاں ٹوٹ جاتی ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ بیساکھی لیے کھڑے ہیں، بیساکھیاں ان کے ہاتھوں میں ہیں، سہارے ہیں، ان کے سہارے، ان کے سہارے. جب وہ سہارے ٹوٹ جائیں گے نا تو سب ایک دم گر جائے گی. تو اس لیے گزارش ہے جم کر آپ حضرات چلتے رہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ.